میرا نام عمران رسول ہے. میں شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ کا پیدائشی ہوں. میری ابتدائی تعلیم ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ماڈل ہائی اسکول سے. بچپن میں تمام بچوں کو کائٹ فلائنگ کا شوق ہوتا ہے اور گلی کے اندر جو بھی چھوٹی چھوٹی گیمز ہوتی ہیں. کالج کی تعلیم میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ سے حاصل کی. کھیل کا شوق ایسے کہ میں ٹی وی پہ ایک دفعہ میچ دیکھ رہا تھا اور شہباز سینئر بہت بڑا نام ہے ہاکی کا، وہ اس وقت ٹی وی کے اوپر کھیل رہے تھے، اور طاہر زمان جو دونوں میرے فیوریٹ کھلاڑی ہیں. تو میں نے کیمرہ لے کے جو ان کی تصویریں بنانا شروع کر دی. تو انفارچونیٹلی وہ تصویریں بالکل بلینک، جب میں نے ان کو اسٹوڈیو سے ڈیولپ کروایا تو بالکل بلینک تھیں. تو وہ بس ٹی وی کا میچ جو تھا اس کی وجہ سے مجھے وہ ہاکی کا شوق پیدا ہوا. میں نے 96 کے اندر میں نے ہاکی شروع کی، جب میں ایف اے کا ایگزام میں نے پاس کر لیا تھا. تو 2 سال کے اندر خوب ٹریننگ کی، اور پھر 98 کے اندر میں پہلی دفعہ، میرا پہلا ٹور تھا ساؤتھ افریقہ. تو وہاں سے ہم جو ہے وہ گولڈ میڈل بھی جیت کے آئے. یہ پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم تھی 98 میں جو انٹرنیشنل ٹور کیا. پاکستان ہاکی میں مڈ فیلڈر کھیلتا تھا، تو اس کے اندر رائٹ ہاف بھی کھلاتے تھے، سینٹر ہاف بھی اور لیفٹ ہاف. پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے ہاکی کا معیار بہت گر گیا ہے اور بہت نیچے ان کی رینکنگ چلی گئی ہے. اب جب سے یہ بریڈی خالد سجاد کھوکھر صاحب آئے ہیں اور شہباز سینئر بہت بڑے کھلاڑی ہیں، بہت بڑا نام ہے انٹرنیشنل ہاکی میں، جب سے انہوں نے یہ ہاکی کی کمانڈ سنبھالی ہے تو ماشاءاللہ ٹیم جو ہے بہت ترقی کر رہی ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی پاکستان انڈیا فائنل میں جو پہنچے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے، ایشین چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں. کرکٹ اور ہاکی کا اگر کمپیریزن کریں تو پاکستان ہاکی کو اتنا زیادہ ٹی وی کوریج نہیں مل رہی اور کھلاڑیوں کو اتنی کوریج نہیں مل رہی، اور اس کے اندر جابز جو ہیں اس کا جو ڈپارٹمنٹ جو جابز دے رہے تھے لڑکوں کو، لڑکے کافی سارے مختلف ڈپارٹمنٹ میں کھیل رہے تھے، تو انہوں نے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بند کری، ڈپارٹمنٹ کی ہاکی. اس وجہ سے ہاکی جو ہے کافی فقدان ہے اس کے اندر. اصل میں جس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا جاتا تو وہ اللہ پاک بھی اسے چھین لیتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم نے اسکواش کی قدر نہیں کی. ہاکی قومی کھیل ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستان کے جھنڈے کو لوگوں نے پہچانا تو ہاکی کی وجہ سے پہچانا. تو شاید کوئی ناقدری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ سارا سٹینڈرڈ جو ہے اتنا لو چلا گیا. جب فیم ملی اس کے اندر اوبیسلی ابھی ینگ تھا، آئی واز اونلی 17 ایئرز اولڈ، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رات کو تہجد بھی پڑھتا تھا اس وقت بھی اللہ کا یہی شکر ادا کرتا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ پاک نے جو ہے وہ میرے مقدر میں یہ عزت لکھی ہے تو میں اس کا شکر ادا کرتا تھا. وہ میچز کے اندر جب ہاکی میچز ہوتے تھے تو انڈیا سے میچز کے دوران جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی تھی، سر پھٹ جاتے تھے، دان ٹوٹ جاتے تھے، ایسے لڑائی ہو جاتی تھی. ڈومیسٹک میچوں کے اندر بھی ایک دفعہ میرے سر پہ ایک لڑکا تھا، اس نے آ کے چوٹ لگائی، بڑی زور سے ہاکی میرے سر پہ ماری اور 2 دن ہاسپٹل میں بھی رہا. تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن صرف کھیل کے اندر. جب میں ہاکی کھیلتا تھا تو اس وقت فیملی کا بیک گراؤنڈ اتنا کوئی دینی نہیں تھا، لیکن ہماری ٹیم کے اندر کچھ لڑکے تھے جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے، تو ان کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا کہ ہاکی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ سے مانگنے کی بھی ایک جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے تھوڑا بہت، اتنا زیادہ نہیں لیکن نمازوں کی تھوڑی بہت پابندی ہو جاتی تھی. فیم ملنے کے بعد جب انسان دیکھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ بھی آ رہا ہے، فیم بھی مل رہی ہے، تو ویسے بھی ایک نوجوان چھوٹی عمر کے اندر ہر نوجوان کی جو آج کے دور میں جو خواہشات ہوتی ہیں کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، اور میڈیا کے اندر جب دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں تو سوچتا ہے کہ انسان جی ادھر ادھر آٹوگراف جو ہے وہ فینز ہوں، جس میں اسپیشلی جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں ادھر ادھر. تو وہ سارے جو ایک نوجوان کے خواب ہوتے ہیں یا خواہش ہوتی ہے، وہ میری خواہشیں تھیں اس وقت. ساری خواہشیں پوری ہونے کے باوجود اچھی گاڑی بھی مل گئی اور اچھے کپڑے ملنے، پیسے بھی ہونے جیب کے اندر، اور پاکستان کا جو سبز جھنڈا اپنے سینے پہ بھی سجا لیا اور مختلف ملکوں کے ٹورز بھی کیے اور اس میں گولڈ میڈلز بھی، ڈیفرنٹ میڈلز جیتے. لیکن جو دل میں تھا کہ یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد ایک بڑا پرسکون زندگی ہو جائے گی، لیکن ویسا نہ ہو سکا. اس بے سکونی کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو چھوڑتے ہیں تو آپ کو سکون اور چین مل نہیں سکتا. اس بے سکونی کا احساس اس طرح ہوا کہ میرے بیچ میں اسی کیریئر کے دوران کچھ مجھے انجری ہو گئی، اس وقت پریشانی آئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں میری شادی ہوئی، اس کے اندر کچھ پرابلمز آئیں.
تو میرے چچا حاجی غلام فرید صاحب انہوں نے میری اس معاملے میں بڑی مدد کی کہ انہوں نے مجھے پھر ان کا باہر کے ملکوں کے سفر ہوئے تبلیغ کے اندر، انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی اور انہوں نے مجھے بڑی منت سماجت کر کے مجھے تبلیغ کے اندر 3 دن کے لیے مجھے بھیجا. اس کی وجہ سے میرے اندر ایک فکر پیدا ہوئی کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر دین کو لے کے آنا چاہیے. جب مجھے یاد ہے کہ میرے لیفٹ نی میں پرابلم تھی تو میرے ڈاکٹر نے کہا کہ کافی میجر انجری ہے اور آپ کا آپریشن ہوگا اور آپ بہت کم چانسز ہیں آپ کھیل سکیں گے. تو میرے چچا نے مجھے بات کی مجھ سے، مجھے ایک وظیفہ بھی بتایا، تو پھر میں نے اس کو عمل کیا. الحمدللہ میری جلدی ریکوری بھی ہوئی. تو مجھے لوکل ہمارے ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر 3 دن کے لیے ایک جماعت میں بھیجا جس میں ینگ نوجوان تھے، کینیڈا کے، امریکہ کے اور کچھ لاہور کے ساتھی تھے اس میں. تو ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ کینیڈا اور امریکہ کے لڑکے ہیں، بڑی ڈیزائنر کپڑے اور پینٹیں اور یہ وہ ایسے آئے ہوں گے، چلو ان سے ذرا ملتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. جب مسجد کے اندر 3 دن ان کے ساتھ لگائے تو ایک عجیب ایسی محبت جو زندگی میں ایسی محبت کبھی دیکھی نہیں تھی. بڑی دفعہ گھر سے جو جانا کئی دنوں کے لیے ٹورز میں مختلف ملکوں میں، تو کبھی ایسے کسی سے جدا ہوتے ہوئے، گھر والوں سے جدا ہوتے کبھی رونا نہیں آیا. تو جب 3 دن کے بعد وہ جماعت ہم سے رخصت ہو رہی تھی تو ہم 3 ساتھی تھے، دوست میں نے اپنے ساتھ اور لے لیے. ان کو کہا چلو یار مسجد میں گپ شپ ہوگی، بور نہیں ہوں گے. تو ہم تینوں لوگ جو ہے وہ اس جماعت کو رخصت کر کے آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایسی محبت دل میں ڈال دی تھی کہ ایسی محبت کبھی پہلے میں نے فیل نہیں کی. دین کے اوپر جب میں چلا تو سب سے بڑی مشکل مجھے یہ آئی کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں ایک ماڈرن آدمی تھا اور گولڈ کی چینز گلے میں، کان میں بھی گولڈن چیزیں ڈالنی اور گلے کے اندر چینز، بریسلٹ اور ڈیزائنر کپڑے پہننے. تو شادی کے بعد جب دین زندگی میں آیا، پریشانی ہوئی، تو اس کے بعد مسز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھی اب آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، یہ شلوار قمیض نہیں پہن سکتے. تو یہ میری زندگی میں کافی اس کی مشکل ہوئی. اصل میں ایسا تھا کہ میری جو دل کی خواہش تھی کہ مجھے اچھی گاڑی ملے، خوبصورت لڑکی ملے اور مجھے میرے پاس گھر ہو، پیسہ ہو، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے دی اس وقت. پھر کیا ہوا کہ ساری چیزیں یہ تو زندگی میں تھیں، لیکن دین زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے شادی کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے یہ طریقہ سیکھا نہیں تھا کہ کس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زندگی اپنی زندگی میں نہیں تھی، دوسری طرف بھی نہیں تھی. اس وجہ سے سب سے زیادہ پرابلم یہی ہوئی کہ مجھے داڑھی رکھنے میں مشکل تھی اس وقت. شروع میں تو جب میں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ اس سے پہلے بھی داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا تھا. اس وقت تو میری والدہ نے بھی مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا ابھی رہنے دو، جب شادی ہو جائے گی پھر رکھ لینا. اس طرح جو ہے وہ داڑھی رکھو گے کیسا لگے گا، کیونکہ گھر کے اندر اتنا دینی ماحول نہیں تھا. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ گھر کے اندر اپنی مسز کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے اور گھر والے تو یہی کہتے تھے کہ بھئی آپ جو ہے وہ تھوڑا سا قربانی دو دینی طور پہ. تو لیکن میں نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے بھی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ دین زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. تو بجائے اس کے کہ میں دین کو چھوڑ کر جو ہے وہ پریشان ہوں، کیوں نہ دین کو زندگی میں لا کے اگر کوئی پریشانی آئے گی بھی سنت کو اختیار کرتے ہوئے تو اس کا اجر تو اللہ رب العزت قیامت کے دن دیں گے. اس کا یہ ہوا کہ پھر وہ گھر والی تو راضی نہیں ہوئی، پھر ہماری جو ہے وہ ڈیورس ہو گئی اور ہماری جو ہے وہ علیحدگی ہو گئی. پھر میں نے 2010 کے اندر جو ہے وہ ارادہ کیا کہ میں 4 ماہ لگاؤں گا. تو میں نے جب 4 ماہ لگائے تو اللہ رب العزت نے میری زندگی میں بھی ایک سکون دیا اور اللہ رب العزت نے پھر میں نے دوبارہ شادی کی. بہت مجھے نیک سیرت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مجھے بیوی دی. جو اللہ رب العزت نے تقدیر لکھی ہے اچھی یا بری، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. اور اللہ رب العزت تو رحم کرنے والے ہیں، انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں. ہم اکثر وہ چیزیں مانگ لیتے ہیں اپنی جو ہمارے لیے نقصان دہ کئی دفعہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت انسان کے ساتھ ہمیشہ رحم کا معاملہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے میرے پہ بڑا رحم کیا. میں نے جب بھی زندگی کے اندر کوئی خواہش کی اپنی ذات سے تو وہ مجھے ملی، لیکن جب میں اس چیز کو پا لیتا تھا تو میں پریشان رہتا تھا. پھر مجھے یاد ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ ہی میں نے 2 سفر ایسے کیے جس کے اندر جہاز کا سفر، ویدر بڑا خراب تھا. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ اس کے بعد ہمیں دوبارہ جو ہے وہ پتہ نہیں ایئرپورٹ پہ اتر سکیں گے نہیں، جہاز کریش ہو جائے گا اور بہت ہی خطرناک سفر تھا. تو مجھے یہی احساس ہوا کہ اگر میں مر گیا تو میری زندگی میں کیا ہے، مجھے اللہ رب العزت کے سامنے میں کیسے پیش ہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کیسے پیش ہوں گا. کیونکہ تبلیغ والوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کے پاس بار بار آنے جانے سے، کہیں کہیں بیٹھنے سے یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی کام ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے بڑھ کے کوئی کام نہیں ہے.
مجھے شوق تھا کہ میں پاکستان پلیئر بن جاؤں گا تو بڑی ایسے جو فیم ہوگی اور سب کچھ ہوگا، لیکن جب دیکھا کہ اصل سیلیبریٹیز جو ہیں وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ریئل سیلیبریٹیز تو یہ ہیں. تو ہمیں تو دنیا کی چیزیں اسباب کے درجے میں تو ٹھیک ہیں، لیکن میرا ایک وہ جو امیج میرے ذہن میں تھا کہ دنیاوی سیلیبریٹیز جو ہیں میں ان کو دیکھ کے چل رہا تھا، وہ میرا اللہ رب العزت نے جب دعوت و تبلیغ میں لگا تو اللہ رب العزت نے وہ کافی میرا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوا. اگر میں دین کو زندگی میں نہ لے کے آتا تو شاید میں اتنا سینسٹیو اور ایسا انسان تھا کہ ہو سکتا تھا کہ میں اپنی ذہنی حالت کو صحیح نہ رکھ پاتا، یا میں خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا یا کسی کو نقصان پہنچا دیتا. تو اللہ رب العزت نے جو مجھے مصیبتوں سے نکالا ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق کی وجہ سے نکالا ہے. میں نوجوانوں کے نام یہ پیغام دوں گا، دل کا سکون چین وہ ہے صرف اللہ کی یاد میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں. جتنا بھی ہم کوشش کر لیں، جو میری ڈیوٹی لگی ہے اگر میں وہ ڈیوٹی نہیں کر رہا تو مجھے کہیں سے سیلری بھی نہیں ملے گی، مجھے کہیں سے کوئی انعام بھی نہیں ملے گا. ہماری ڈیوٹی اللہ رب العزت نے بھی لگا دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ڈیوٹی لگا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف، اور جو میرے ماننے والا ہے اس کا بھی یہی راستہ ہے. اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو اب ہمارا راستہ جو ہے وہ یہ دعوت کا کام ہے. اگر ہم اپنا کام ہی نہیں کریں گے تو ہمارا کس طریقے سے ہمارے دل کو سکون ہوگا، ہمیں کیا سیلری ملے گی، ہمیں کیا انعام ملے گا کل قیامت والے دن. بس میں یہ بہت شکریہ ادا کروں گا کہ میسج ٹی وی بہت اچھا ایک قدم انہوں نے اٹھایا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیاری پیاری باتیں پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کے اندر آنے کی دعوت دی. میں اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ.